ورنہ آج کل تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی مردے کا کھانا چل رہا ہے، اس میں بھی جنزیرہ اور نیبو وغیرہ مانگ لیے جاتے ہیں، اس میں بھی بوٹیاں ڈھونی جاتی ہیں. یہ کتنی، آپ اگر جنازے کو دیکھیں گے، جنازہ ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، ایک آخری مرحلہ ہے جہاں سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر دوسری دنیا میں جا رہا ہے. اس میں بھی ہم نے اپنی رسم و رواج اس میں ایسے ایسے بنا رکھے ہیں جو من گھڑت اور جاہلانہ رسم و رواج ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اس کے باوجود ہم اس چیز سے بچتے نہیں ہیں، بلکہ اس چیز کو ہم بہت اچھے سے کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کو ہم فرض سمجھ لیتے ہیں، بہت ضروری سمجھ لیتے ہیں. جیسے کہ اب آج ہمارے معاشرے میں جیسے مٹی کے بعد میں، یعنی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی کا ادھر ایک طرف کسی کا انتقال ہوا، دوسری طرف ترنت وہاں پر کھانا بننے لگا، بریانی بننے لگی، کھانا پینے کا انتظام ہونے لگا. میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ سب سے بدترین کھانا ہے. سب سے بدترین کھانا وہ ہے جو کسی کے مردے پہ کھایا جائے. یاد رکھیں. اب ہم یہاں پر یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم بہت دور دراز کے جو مہمان ہیں ان کے لیے بنایا. بھئی اچھی بات ہے بنایا، لیکن ایک بات بتائیے، جب جس گھر میں مٹی ہو جائے، جس گھر میں کسی انسان کا انتقال ہو جائے، اس گھر میں جب کھانا یعنی چولہا جلنے کو منع ہے، ماتم ہے اس گھر میں، جب چولہا جلنے کو منع ہے تو بھئی تم کس بنا پر دعوتیں اڑا رہے ہو؟ آج پوری طریقے سے وہ ڈیگ بن رہی ہے، بریانی بن رہی ہے، دعوتیں اڑائی جاتی ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، اب کوئی شخص فوت ہوا ہے، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا، یا کسی کے باپ کا انتقال ہوا، یا کسی کے بھائی کا انتقال ہوا. آپ اس سے پیسے لے کر اب اس کے پاس جائیں گے کہ بھائی بریانی کے لیے پیسے دو، گوشت کے لیے پیسے دو، تو سوچیے ذرا اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن آج ہم نے یہ معاشرہ ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ یہ چیز ہونا ضروری ایسا قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ فرمایا گیا، یاد رکھیں کہ کسی کے لیے بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے. جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے، پہلی بات تو یہ کھانے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے. الٹا یہ جو اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے نا، یہ اسی لیے بتائے گئے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں مٹی ہو جائے تو یہ پڑوسیوں کا حق بنتا ہے کہ ان کے گھر میں جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور ان گھر والوں کے لیے پڑوسی کھانا بھیجیں. اسلام یہ کہتا ہے. بھئی پڑوسی کے حقوق کیوں بیان کیے اسلام نے؟ پڑوسی کے حقوق اسلام نے اسی لیے بیان کیے کہ جب بھی مشکل وقت آئے، کوئی برا وقت آئے تو پڑوسی ساتھ دیں. اب موت سے زیادہ برا وقت کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ کسی کے گھر میں مٹی ہوئی، اس سے زیادہ برا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ یا کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوا ہے تو اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوا یا کسی کی مٹی ہو گئی تو یہ پڑوسیوں کا حق بنتا ہے کہ اس کے گھر میں جو لوگ رہنے والے ہیں، اس گھر میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. ایسے ہی اگر مٹی ہو جائے تو اس گھر کے لیے کھانے کا انتظام پڑوسیوں کا حق ہے کہ پڑوسی کریں. لیکن یہاں تو آج الٹا ہی چلتا ہے کہ اسی گھر سے بریانی بنے گی، اسی گھر سے کھانا بنے گا اور وہاں بیٹھ کر کھائیں گے. اور باقاعدہ ایک اعلان کرنے والا قبرستان میں اعلان بھی کرتا ہے کہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کھانے چلیں. میرے بھائی ضرورت کیا ہے کھانے کی؟ مان لیجیے اگر آپ رشتہ دار بھی ہیں، باہر سے بھی آئے ہیں، آج کل سفر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سفر بہت زیادہ، اگر کوئی انسان دور سے بھی اگر رشتہ داری میں مٹی میں آیا بھی ہوگا تو زیادہ سے زیادہ 50-60 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر. آج کے وقت میں اگر 100 کلومیٹر آپ کو سفر کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے، بس 3 سے زیادہ گھنٹے نہیں لگتے ہیں. آج ہمارے اندر کیا اتنی طاقت نہیں کہ ہم 3 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لیں؟ ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بھی مٹی میں جا کر کھانا کھانے کی. اگر ایسا ہی ہے، آپ ہر جگہ، آج ہر محلے میں ہر جگہ پر لگ بھگ ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کہیں بھی کھا سکتے ہیں. کیا ضرورت وہاں پر کھانے کی؟ ایک رسم ایسی چل گئی کہ منہ جھٹار لیجئے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں مٹی وغیرہ میں گئے تو لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتے ہیں کہ بھائی منہ جھٹار کے جاؤ. ارے بھائی تمہارے ابا کا ولیمہ چل رہا ہے جو وہاں پر منہ جھٹار کے جاؤ؟ یہ مردے کا کھانا ہے، وہاں پر کھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. ہاں کس صورت میں جائز ہے اب ہم یہ بھی بتاتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ ایک صورت میں جائز ہے، اگر آپ بہت ہی زیادہ بھوکے ہیں، آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں اور آپ کا گھر دور ہے. یاد رکھیں اگر آپ کا گھر بہت زیادہ دور ہے اور آپ بھوکے ہیں تب تو وہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں، لیکن صرف حسب استطاعت، صرف اتنا کھائیے جتنے میں کام چل جائے. یہ نہیں کہ آپ وہاں پر پیٹ بھر لیں. ورنہ آج کل تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی مردے کا کھانا چل رہا ہے، اس میں بھی جنزیرہ اور نیبو وغیرہ مانگ لیے جاتے ہیں، اس میں بھی بوٹیاں ڈھونی جاتی ہیں.
یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بری بات ہے۔